أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سورہ الحدید کی تفسیر کے اس درس اور سبق میں آج اس سورت کی 2 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔ آج ربیع الاول کی 23 تاریخ ہے، 1417 ہجری سن ہجری اور اسلامی سن، اور بدھ کا دن ہے، اگست کی 7 تاریخ ہے اور عیسوی سن 1996 ہے۔ جدہ میں سعودیہ سٹی میں عزیز صدیقی صاحب کے ہاں آج سورہ الحدید کے اس درس کا آغاز ہوا۔ اس سورت کی گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا مختصر ترجمہ اور تفسیر اور تشریح اور تفصیل اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آج کی آیات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا گزشتہ ان اہم آیات سے گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 7 سے ایک اہم مسئلہ شروع ہوا تھا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی مناسبت سے ان آیات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی کی مکمل اطاعت کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اختیار کیے رہتے ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کے راستے میں محض اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے مسلمان مرد اور اس قسم کی مسلمان عورتیں، ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہے؟ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن، وہ دن کہ جس دن نبیوں کا بھی یہ عالم اور یہ حالت ہوگی کہ نبی اور رسول بھی پکار اٹھیں گے کہ رب سلم رب سلم، اپنی جاں بخشی، اور نفس نفسی کے عالم میں یہ چیخ و پکار ہوگی۔ اس دن جس دن کسی قسم کی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، اس دن ہر انسان اپنے گناہوں کی مناسبت سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس دن ایک پل کو بھی عبور کرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس پل کو عبور کرنے کے لیے اور اس دن کے اندھیروں کے لیے روشنی، اس کا انتظام کوئی بھی مسلمان مرد اور کوئی بھی مسلمان عورت اپنی دنیا کی زندگی میں پہلے سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یوم، ان قیامت کے اس دن، یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن ترا، قرآن پڑھنے والے اور سننے والے سے خطاب ہے کہ اے قرآن پڑھنے اور سننے والے، تو دیکھے گا، تم لوگ دیکھو گے، یوم ترا، جس دن تم لوگ دیکھو گے قیامت کے دن، المؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو۔ حالت کیا ہوگی؟ یسعا، چل رہا ہوگا،
دوڑ رہا ہوگا, سرگرمی اور مستعدی دکھا رہا ہوگا. نورہم, ان کا نور, ان کی روشنی, بین ایدیہم, ان کے سامنے, ان کے آگے, وبایمانہم, اور ان کے دائیں جانب. بشراکم, ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو, تمہارے لیے خوشخبری ہے, تمہارے لیے خوشخبری ہو. الیوم, آج کے دن. خوشخبری کس چیز کی ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, جنت, باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی, اور یہ باغات اور جنت والی زندگی ایسی زندگی ہے جس میں تم لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ تم اس میں رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ وہی بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی یہی ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. تو اس آیت میں نور کا ذکر ہے جو روشنی ہے, اور یہ روشنی اور یہ نور ظلمات کی ضد ہے, النور اور الظلمہ. اور یہ وہ نور ہے کہ جس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے, جس طریقے پہ سورہ الانعام کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تعالی کے لیے ساری تعریفیں ہیں, وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے جہاں ہر قسم کی دوسری تمام مخلوق کو پیدا کیا تو نور اور اندھیرا, روشنی اور اندھیرا, ان کا مالک اور خالق بھی اللہ تعالی ہی ہے. نور وہ روشنی ہے جو دنیا میں بھی اہل ایمان اور اہل تقوی کو دی جاتی ہے, اور قیامت کے دن بھی یہی نور اور یہی روشنی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ملے گی. یہ نور اللہ تعالی کو اتنا پسند ہے اور محبوب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کی طرف اس نور کی نسبت یوں کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا. اور یہی وہ نور ہے, اللہ تعالی کا نور, جس سے زمینیں اور آسمان روشن اور منور ہیں. اور یہی وہ نور ہے جس سے قیامت کے دن ہر چیز منور اور روشن ہوگی, جس طریقے پہ سورہ زمر کی آیت 69 میں ارشاد فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اللہ تعالی نے اس نور کی نسبت اپنی ذات مقدس کی طرف بھی کی, اور اسلام کو اور دین کو جب وضاحت سے بیان کرنا چاہا تو وہاں پر بھی اللہ تعالی نے دین اور اسلام کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا, اور یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جو دین یعنی دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں, مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں, وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں, وہ اللہ کے دین کے اس نور کے چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سورہ الصف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا, اور یہی مضمون سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں ہے. وہاں پہ اللہ کا یہ ارشاد ہم پڑھتے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کافر اور مشرک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو یعنی اس چراغ اسلام کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں, لیکن اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ایمان, اسلام اور علم یہ نور ہے, جبکہ کفر, شرک اور جہل یہ اندھیرا ہے. اور جس شخص کو اللہ تعالی اسلام کی ہدایت اور توفیق دے دیتے ہیں, گویا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کے عطا کیے ہوئے نور کے پیچھے اور چل رہا ہے اور اس کی متابعت کر رہا ہے. سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام
فہو علی نور من ربہ، جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اسلام اس کی سمجھ میں آ جائے، تو وہ گویا کہ اپنے رب کی طرف سے اس نور کے مطابق زندگی گزار رہا ہے جس کی توفیق اللہ تعالی ہی اس کو دیتے ہیں۔ اسلام کی ہدایت جس شخص کو مل جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیے ہوئے نور کے پیچھے چل رہا ہے اور اس کو یہ توفیق اللہ کی طرف سے مل گئی۔ اور یہ چیز یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اسلام کے آنے سے پہلے لوگ ایسی زندگی گزار رہے تھے جس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا، ان کی مثال مردوں کی سی تھی۔ اومن کان میتا فاحییناہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو زندگی سے نوازا، وجعلنا له نورا، اور ہم نے ان کو روشنی عطا کی جو اسلام کی روشنی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے اور یہی وہ نور ہے جس کی طرف اللہ تعالی نے دعوت دی، اور اس کے مقابلے میں کفر، شرک، فسق و فجور کے اندھیرے ہیں جن سے اللہ تعالی ایمان والوں کو نجات دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، اور وہی ان کو یخرجہم من الظلمات الی النور، وہی اللہ ان مسلمانوں کو، اپنے ان بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں یہی ارشاد ہے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالی نے اپنے بارے میں قرآن میں مختلف مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہدایت اللہ تعالی ہی دیتے ہیں، جس کے لیے جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اللہ تعالی اسے ہدایت سے نوازتے ہیں۔ یہی معاملہ نور کا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس طرح کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہی وہ نور ہے جس کے بارے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے جو اعمال صالحہ ہوں گے مجموعی طور پہ، اور ان کا دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی کے لیے، اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اس کو نور کی صورت اور نور کی شکل میں قیامت کے دن وہ اپنے سامنے پائیں گے۔ تو یہ وہ نور ہے جس کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف کی، اور قرآن پاک کا ذکر ایک مقام پہ آیا تو وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے تم لوگوں کے لیے بھیجا ہوا ایک نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں یہ ارشاد ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کے جو لوازمات، اور ایمان جس چیز کا نام ہے اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فآمنوا باللہ، سب سے پہلے اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والنور الذی انزلنا، اس نور پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو ہم نے نازل کیا۔ اس نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا ایمان والوں کے بارے میں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالی پر ایمان لے آئیں اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئیں، اس کے بعد ان کے لیے ضروری ہے کہ وعزروہ ونصروہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت کریں اور حقوق ادا کریں،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اختیار کریں، اور وَنَصَرُوهُ، اور جو دین انہوں نے پیش کیا اللہ کا اس کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اس نور کی متابعت پیروکاری فرما برداری کریں، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ اللہ نے یعنی ان پر اللہ نے نازل کیا، جو کہ قرآن پاک ہے۔ تو اگر اس پر ایمان لے آئیں تو اولئک هم المفلحون۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ نور کی اس بحث میں اللہ تعالی کے بارے میں جو نور کی نسبت ہوئی ہے وہ ہم نے سورہ نور کی اس آیت کو پیش کیا جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض۔ نور میں پھر قسمیں ہیں، یعنی کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہے تو وہ نور، لیکن اللہ تعالی نے انسان کو یہ طاقت اور یہ استعداد دی ہے یا دیا ہے کہ وہ اس نور کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، جس طریقے پہ قرآن پاک ہے اور ہدایت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا معاملہ ہے تو وہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں، لا تدرکہ الابصار، قوت بصارت تم لوگوں کی جو ہے دیکھنے کی قوت، بینائی، اس کے اندر یہ استعداد نہیں ہے، یہ ہمت اور یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالی کو دیکھ سکے، اللہ کے نور کو دیکھ سکے۔ اور ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی جو سورہ اعراف کی 143 نمبر کی ہے، جس میں اللہ تعالی نے اپنے کلیم کا ذکر کیا ہے، جن سے اللہ نے کلام تو کیا اور جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، لیکن جہاں تک اللہ تعالی کے نور کو دیکھنے کا معاملہ ہے، اللہ تعالی کی بغیر حجاب کے یا حجاب کے ساتھ زیارت کا اور دیدار کا معاملہ ہے، اللہ تعالی نے اس کی تردید کی۔ تو ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہم سے ملنے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب اللہ اپنے رب سے انہوں نے گفتگو کی تو موسیٰ نے یہ عرض کی کہ ربی ارینی انظر الیک، مجھے یہ مہلت دیجئے اور مجھے یہ توفیق اور یہ طاقت دیجئے کہ میں آپ کی طرف دیکھ سکوں، یعنی آپ کا دیدار کروں، آپ کو دیکھوں۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن لیکن انظر الی الجبل، یہ طور کا جو پہاڑ ہے اس کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تم نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا اور یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم دائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خر موسیٰ صاعقا، دہشت کے مارے، گھبراہٹ کے مارے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، جب انہیں افاقہ ہوا تو قالا، تو فوراً یہ کہا اور پکار اٹھے کہ سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، تجھے دیکھنے کی جو بات میں نے کی تھی میں اس خواہش سے توبہ کرتا ہوں اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور خود صحیح مسلم کی ایک حدیث میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربک، ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ هل رأيت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال نور انا اراہ، تو جواب یہ ملا کہ وہ تو ایسا نور ہے اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری ایک روایت میں
انہی ابو ذر کو جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ وہ تو ایک نور ہے، رأیت نورا، میں نے صرف ایک نور ہی دیکھا، یعنی اللہ تعالی کی جو حقیقت ہے، اللہ تعالی کا دیدار کرنا وہ نہیں ہو سکا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور 5 اہم باتیں بیان کی۔ کہا کہ دیکھو، ان اللہ عز وجل لا ینام، اللہ تعالی نیند سے پاک ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ ولا ينبغي له ان ینام، چونکہ وہ خالق و مالک ہے، اور خالق و مالک کے لیے روا بھی نہیں ہے کہ اسے نیند یا اونگ آئے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ یخفض القسط ویرفعه، اللہ تعالی ہی پستی دینے والے ہیں اور اللہ تعالی ہی بلندی دینے والے ہیں، ہر چیز کی پستی و بلندی اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ بھی جان لو اور سن لو کہ ہر انسان کا عمل اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ دوسری حدیث میں مضمون موجود ہے کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو تمام انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر انسان کا عمل ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ میں پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ اس لیے بھی پسندیدگی سے رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو یہ لکھ دیا جائے کہ آج تو اس کا روزہ تھا، جب جمعرات کو عمل پیش ہو تب بھی کہا جائے کہ آج بھی اس کا روزہ تھا۔ جس طریقے پہ ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ رات کے وقت آتے ہیں اور لوگوں کے احوال معلوم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ دن کے وقت آتے ہیں، لوگوں کے احوال معلوم کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ تو ان دونوں فرشتوں کی ملاقاتیں عصر اور فجر کی نماز میں ہوتی ہیں، رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے۔ رات والے فرشتے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جب جانا چاہتے ہیں تو جانے سے پہلے وہ محلے کی مسجد میں فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جو دن کی ڈیوٹی سنبھالنے آتے ہیں، چارج لینے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ تو دونوں فرشتوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ ان دونوں نمازوں میں گواہی دینے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں جو ہر شخص کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ ہم فجر کے وقت گئے تو ہم نے اس آدمی کو مسجد میں دیکھا، عصر کے وقت گئے تب بھی ہم نے اس کو مسجد میں دیکھا۔ تو عصر کی نماز میں رات والے فرشتے آتے ہیں، دن والے جا رہے ہوتے ہیں، تب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور فجر کی نماز میں بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ خوش نصیب لوگ جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ رات اور دن والے دونوں فرشتے ان کے لیے گواہ بن گئے، اللہ کے یہاں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، تیرے اس بندے کو ہم نے فجر کی نماز میں ہمیشہ مسجد میں دیکھا، عصر کی نماز میں ہمیشہ مسجد میں دیکھا۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، دن کا عمل بھی اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے رات سے پہلے، رات کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے دن سے پہلے۔ حجابہ نور، حجابہ النور، نور اللہ تعالی کا حجاب ہے۔ لو کشف لأحرقت سبحات وجهه منتهى الیہ بصره من خلقه، اللہ تعالی اپنے چہرہ مبارک اور اپنی ذات مبارک کے سامنے جو پردے آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک پردے کو بھی ہٹا دے تو جو نگاہ اس کی طرف اٹھے وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ اور یہی چیز ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی کہ ایک موقع پہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ یا ام المؤمنین، اے امت کی ماں، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کے کچھ مسائل ایسے ہیں اور دین کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ایک مخصوص شخص کو بتائے، سب کو نہیں بتائے۔ اور سنیے اے امت کی ماں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، تیسری بات ہے کہ رسول کل کی خبر جانتے تھے، یعنی عالم الغیب تھے۔ 3 باتیں ام المؤمنین سے پوچھی گئیں جو پوری امت کی ماں ہے اور ہزارہ صحابہ کی استاد ہیں، اور ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی یہ ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو پہلی بات یہ پوچھی گئی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ رسول نے معراج کی شب یا کسی اور موقع پہ اللہ کا دیدار کیا، جیسا کہ آپ کے ہاں وہ، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کو انہوں نے دیکھا، اور کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول نے کچھ باتیں چھپا کے کسی اور کو بتا دیں، یعنی جو عقیدہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ رسول نے علی کو بلا کے تنہائی میں کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جن کا علم ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول سب کچھ جانتے تھے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا سب سے زیادہ ساتھ دینا اور رسول کی گھر کی صحبت سے سب سے زیادہ استفادہ کرنا اور رسول سے سب سے زیادہ علم حاصل کرنا، وہ اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا، اور انہوں نے وافر مقدار میں رسول اور نبوت کا علم حاصل کیا۔ دیکھیے جب دلیل پیش کرتی ہیں اور جب بات کرتی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتی، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتی کہ میں یہ سمجھتی ہوں۔ آج عجیب صورتحال ہے کہ لوگ جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ جب تفسیر لکھتے ہیں، کچھ لوگ جب دینی فتوے دیتے ہیں، یا کچھ جدید تعلیم یافتہ کچھ بیچارے پڑھے لکھے جاہل ایسے ہیں کہ جو دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد دین سے بالکل دور ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ تک صحیح تلفظ سے پڑھنے نہیں آتی، لیکن دین کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو نخرے اور تکبر اور خاص ادا کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ یہ ایک بیماری ہے۔ تو عائشہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میں یہ کہتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا کلام، کلام ہدایت، کتاب ہدایت جب موجود ہے تو جو دلیل پیش کرنی ہے قرآن سے دلیل پیش کیجیے، اپنی عقل کو بیچ میں مت لائیے۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھو گے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے، کچھ بھی نہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے مقابلے میں۔ تو دیکھیے قالت، کہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے، من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول نے اللہ کو دیکھا وہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بہتان باندھتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ میں اس امت کا پہلا فرد ہوں۔ جب مجھ تک یہ بات پہنچی تو میں نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ کہہ رہی ہیں، انا اول هذه الامه، اس امت کا میں پہلا فرد ہوں جس نے اللہ کے رسول سے خود یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اور دیکھیے قرآن میں سورہ تکویر میں اور سورہ النجم میں 2 آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے اللہ کو دیکھا ہو۔ ایک آیت وہ ہے جس میں اللہ یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے یعنی پیغمبر نے اس کو دیکھا افق پہ۔ یہ سورہ تکویر میں ہے، سورہ النجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ
नज़लतन उखरा, उसने उसको वहां देखा सिदरतुल मुंतहा के पास। तो ये इसका मफ़हूम क्या है? तो उम्मुल मुमिनीन आइशा ये कहती हैं कि मेरे इस सवाल पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि इन्नमा हुआ जिब्रील, ये जिब्रील की बात हो रही है कि मैंने जिब्रील को देखा था उफक पे और सिदरतुल मुंतहा के पास। और देखो, लम अराहू अला सूरतिही अल्लती खुलिक़ अलैहा गैर हातैनिल मर्रतैन रअयतुहु मुनहबितन मिनस समा साद्दन इज़म खल्क़िही मा बैन अस्समाई इलल अर्द। जिब्रील को जिस सूरत और शक्ल में अल्लाह ने बनाया है, उसकी असली सूरत पे मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा देखा। एक मरतबा ये जो सूरत तकवीर में है, मैंने देखा कि उफक आसमान और जमीन का, ये जो उफक है आसमान का, जहां जमीन आसमान से मिलती, ये सब का सब छुप गया। दूसरी रिवायात में ये आता है कि जिब्रील ने एक पर अपना खोला, एक पर खोला तो सब कुछ छुप गया। जमीन की जितनी वसअत, आसमान की जितनी बुलंदी और वसअत, सब कुछ छुप गया। एक पर उन्होंने फैलाया और उनके 600 पर हैं। और दूसरी मर्तबा मैंने उनको उनकी असल सूरत में सिदरतुल मुंतहा के पास देखा जब मैं मेराज की शब ऊपर गया था। ये कहकर उम्मुल मुमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये कहने लगी कि देखो, क्या तुमने सूरह अनआम की ये आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि ला तुदरिकुहुल अबसार, आंखें उसके देखने का इहाता नहीं कर सकती। किसी मखलूक, कोई भी हो, किसी भी मखलूक की आंख में ये ताब नहीं है कि वो अल्लाह को देखकर बर्दाश्त कर सके। ये खुद अल्लाह फरमा रहा है। अच्छा, अब सुनो एक और दलील भी, वो सूरह शूरा की आयत नंबर 51 है। उसमें अल्लाह खुद फरमाता है कि हम जब किसी नबी से बात करते हैं तो वो वही के जरिए बात होती है, बराह रास्त, बगैर हिजाब की। नबी तक से हमने बात नहीं की और नबी भी हमें बगैर हिजाब के नहीं देख सकता। मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन। कोई भी बशर, चूंकि नबी बशर होता है इसलिए यहां नबी मुराद है, कोई भी बशर अल्लाह से बात भी नहीं कर सकता। तुम तो देखने की बात करते हो, हम तो गुफ्तगू के बारे में तुम्हें बताए देते हैं कि हमें कोई देखेगा क्या, हमसे तो कोई मखलूक में से बात भी नहीं कर सकता बराह रास्त। हम बराह रास्त किसी से बात नहीं करते, हमसे कोई बराह रास्त बात कर ही नहीं सकता। बल्कि कभी तो ये होता है कि हम फरिश्ते को भेजते हैं, वही नाजिल करते हैं। कभी ये होता है कि हिजाब के पीछे से हम बात करते हैं। ये पहली बात थी जिसका जवाब उम्मुल मुमिनीन आइशा ने ये दिया। अब जब दूसरा सवाल आया कि मन ज़अमा अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतमा शैअन मिन किताबिल्लाह, कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं कि रसूल ने किताबुल्लाह में से कुछ चीज छुपाई, किसी खास आदमी को बताई। तो उम्मुल मुमिनीन आइशा यहां पर भी कुरान से दलील पेश करती हैं। सूरह माइदा 6 सिपारे में आयत नंबर 67 में फरमाया कि देखो, तुमने ये नहीं पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया अपने रसूल से कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, रसूल तुम तक जो कुछ पहुंचता है लोगों तक पहुंचाओ। व इन लम तफ़अल, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फमा बल्लग़्ता रिसालता, तुमने अदायगी रिसालत को सही तरीके से अदा नहीं किया। अल्लाह का हुक्म है, ये बात भी गलत है। अच्छा, तीसरी बात सुनो, जो लोग ये कहते हैं कि नबी आलिमुल गैब था और जिन्होंने कुरान के तर्जुमे तक में तहरीफ की, नबी का लफ्जी तर्जुमा ये होता है खबर देने वाला। अंबा खबर को कहते हैं, अंबा जमा है नबा की। नबा कहते हैं खबर को, किसी वाक़े या किसी चीज की इत्तला और खबर देना, इसको कहते हैं नबा, और इसकी जमा है अंबा। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम,
किस चीज के बारे में ये लोग सवाल पूछते हैं? अनिल नबअल अज़ीम, एक बड़े वाक़े और बड़ी खबर के बारे में। नबी को नबी इसलिए कहते हैं कि वो इंसानों को उन चीजों की खबर देता है जिनका इल्म इंसानों को नहीं होता। हिदायत नबी के वास्ते से मिलती है, इसलिए नबी को नबी कहते हैं। इस चीज में आकर लोगों ने ये गलत अकीदा खड़ लिया कि या अय्युहन नबी का तर्जुमा ये लिखा कि ए गैब जानने वाले नबी, हालांकि या अय्युहन नबी का तर्जुमा है ए अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाने वाले नबी, अल्लाह की बातें मखलूक को बताने वाले। ये नबी की तारीफ है, ये तारीफ नहीं है कि गैब जानने वाले नबी। तो ये तर्जुमा किया गया, कुरान में लफ्जी तहरीफ की गई कि या अय्युहन नबी, ए गैब जानने वाले नबी। तो ये अकीदा उस दौर में भी था किसी का, इसलिए फरमाया कि मन ज़अमा अन्नहु युख़बिरु बिमा यकूनु फी गदिन फ़क़द अअज़म अला अल्लाहिल फ़िर्या। ये भी झूठ है, अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत हो रही है। उम्मुल मुमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये कहती हैं कि क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी जो सूरह अन-नम्ल में है, आयत नंबर 65 है, 20वें सिपारे में अल्लाह ने फरमाया ए पैगंबर इस बात का ऐलान कर दो, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, जमीनों और आसमानों के गैब की खबरें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है। तो नूर से मुताल्लिक ये हदीस में ये बात मौजूद थी कि अल्लाह ताला भी नूर है। और इसी तरीके पे इस नूर के बारे में कुरान हमें ये बता रहा है कि इंसान की दुनिया की जिंदगी की नेकियां ये नूर की और रोशनी की मानिंद और रोशनी की सूरत में इसका इस्तकबाल करेंगी और इसके साथ रहेंगी उस दिन जिस दिन रोशनी की शदीद जरूरत होगी। और ये नूर और रोशनी तौफीक इलाही से मयस्सर होती है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत के दिन भी। और ये चीज कुरान में खुद अल्लाह ने बयान कर दी सूरह नूर की आयत नंबर 40 में कि वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसके लिए अल्लाह ने इरादा न किया हो रोशनी और नूर देने का, उसे और कौन रोशनी दे सकता है। अल्लाह की तरफ से ये चीज अता होती है। और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान के जरिए इंसानियत को अंधेरे से नूर की तरफ ले जाते हैं, दावत देते हैं। और जिंदगी भर आपने यही काम किया। आप नबी रहमत और नबी हादी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह इब्राहीम की पहली आयत में इरशाद फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, हमने ये किताब आपकी तरफ इसलिए नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी नूर की तरफ ले जाएं। और इसी सूरत में गुज़िश्ता सबक में हमने ये आयत पढ़ी है, आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। और सूरह तलाक की आयत नंबर 11 में है लियुखरिजल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। और यही सूरत जो हम पढ़ रहे हैं, इस सूरत की जो सबसे आखिरी आयत है उससे पहले वाली आयत, आयत नंबर 38 में हम ये पढ़ते हैं और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि वहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही। यही सूरह अल हदीद जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बिल्कुल आखिर में अल्लाह ताला ईमान वालों से खिताब करके इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, अगर तुम सही मानों में ईमान ले आओगे, तकवा को इख्तियार करोगे, तो तुम्हें अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कामिला की वजह से अल्लाह ताला अपनी रहमत से 2 हिस्से देगा और नूर देगा। युक्तिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही, 2 हिस्से अपनी रहमत के देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही, तुम्हें अल्लाह ताला तकवा की वजह से ऐसा नूर देगा जिसकी वजह से तुम जिंदगी, दुनिया की जिंदगी में भी कामयाबी से चल फिर सकोगे। तमशून बिही, चलोगे इसके जरिए, और कयामत के दिन में तुम
وہ تمہاری قیادت کرتے ہوئے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور جس طرح قرآن کو اللہ نے نور کہا، اسی طرح تحریف سے پہلے تورات اور انجیل کے بارے میں بھی خود قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ وہ نور ہے، وہ روشنی ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے۔ اور اسی سورت میں آگے چل کے آیت میں ارشاد فرمایا وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، یہی وہ نور ہے جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو شروع میں ہم نے یہ پڑھا سورہ انعام کی پہلی آیت، جب ہم نے اپنی اس بات کی تائید میں پڑھی کہ نور کو اللہ نے پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ وخلق النور یوم الاربعاء، اللہ تعالی نے بدھ کے دن نور کو پیدا کیا۔ اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو جیسا کہ تمہیں بتایا گیا یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ تو ترمذی کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ نورا ولو لم یطمس نورہما لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس مقام ابراہیم کو، اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود کو، اس کے لیے بھی لفظ رکن استعمال ہوتا ہے، ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا، اور یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت تھے اور یہ چمک رہے تھے۔ اللہ تعالی نے زمین پر بھیج کر ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر ان کی روشنی اللہ ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی۔ اور یہی وہ نور ہے جو نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف جانے والوں کی رہنمائی کرے گا اس دن جس دن اس نور کی اشد ضرورت ہوگی۔ ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بالنور التام، ایک مکمل نور کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور سورہ الکہف حفظ کرنے اور جمعے کے دن پڑھنے والوں کے لیے بھی ایسے نور کی خوشخبری ہے جو قیامت کے دن ان کو کام دے گا۔ ابو سعید خدری نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث موقوف ہے جو مرفوع کے حکم میں ہے کہ من قرأ سورة الکہف یوم الجمعہ کان لہ نورا یوم القیامہ، جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا یہ انسان کے لیے قیامت کے دن نور بنے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں جو امام احمد بن حنبل کی مسند اور ترمذی میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کے آخری حصے کو حفظ کرنے والے کے لیے کانت لہو نورا یوم القیامہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، ابن ماجہ کی سنن میں یہ حدیث موجود ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اما صلاۃ الرجل فی بیتہ فنور فنوروا بیوتکم، گھر میں نفل نماز پڑھنا یہ نور ہے، اس لیے اپنے گھروں کو منور کیا کرو۔ گھر میں نفل نماز پڑھنے سے نور، برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، بشرطے کہ گھروں میں حرام کاری کے آلات نہ ہو جن کا دیکھنا اور سننا حرام ہے، ورنہ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے
کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، لیکن اگر گھر شیطان کا سینٹر بن جائے اور مرکز بن جائے تو وہاں سورہ بقرہ چھوڑ کے پورا قرآن پڑھ لیں تب بھی، اس لیے کہ وہ گھر جہاں شیطان مستقل رہتے ہیں نکالنا اس صورت میں ہے کہ جب وہ تمام چیزیں نکالی جائیں جن کی وجہ سے شیطانوں نے مستقل گھر میں رہنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ یہ تو اس گھر کے لیے ہے جہاں کبھی کبھار شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان کی بھی قسمیں ہیں، قرآن میں اللہ نے بیان کی کہ ایک تو وہ شیطان کے جو اصلی ہے، ایک انسانی شیطان من الجنت والناس، اللہ کی پناہ مانگی گئی شیطانوں سے، شیطانوں کے وسوسے سے، پروپیگنڈا باتیں، یہ اس سے پناہ مانگی گئی تو خناس، یہ پروپیگنڈا ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک موضوع چھڑ گیا اب وہ ختم ہوا دوسرا موضوع چھڑ جائے گا۔ الخناس یہ انسانی شیطان چھوڑیں گے نہیں آپ کو، آپ ان سے کہیے اچھا دوسرے کو موضوع شروع کیجئے، پھر وہی آج چلے گا تو کل پھر آ جائیں گے۔ تو الخناس جو بار بار آتا ہے پھر آتا ہے، چھپ کے آتا ہے، پیچھے سے آ کے حملہ کرتا ہے، یہ خناس کے سارے ترجمے ہیں۔ اور یہ خناس قسم کے انسان تو اس دور میں وافر مقدار میں موجود ہیں، تو ان کا گھروں میں آنا، مجلسوں میں آنا، اس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو وہ شیطان ہے وہ جس گھر پہ ڈش انٹینا کا سایہ ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب ابلیس کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی بیچارہ اپنے دور میں یہ کہہ گیا کہ